بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح، اور آج کا ہمارا سبق ضمائر الرفع البارزۃ المتصلۃ بالافعال۔ مرفوع ضمائر ہیں، رفع والی ضمائر ہیں کہ جو فاعل واقع ہوتی ہیں، اور البارزہ جو ظاہر ہیں، یعنی چھپی ہوئی مستتر ضمائر نہیں ہیں بلکہ بارز ہیں، ظاہر ہیں۔ المتصلۃ بالافعال، افعال کے ساتھ متصل ہیں۔ افعال اس کی دو درجے بنائے گئے ہیں۔ ایک ان ضمائر کی کچھ وہ ضمائر ہیں کہ جو فعل ماضی کے ساتھ متصل آتے ہیں، اور کچھ وہ ضمائر ہیں کہ جو فعل مضارع اور فعل امر کے ساتھ متصل آتے ہیں۔ تو وہ ضمائر رفع کی جو بارز ہیں اور فعل ماضی کے ساتھ متصل آتے ہیں وہ ہے تا اور نا، جو متکلمین کے لیے آتا ہے، اور الف الاثنین، واو الجماعہ، نون النسوہ۔ یہ ضمائر جو ہے یہ فعل ماضی کے ساتھ متصل آتے ہیں۔ اور وہ ضمائر کی جو فعل مضارع یا فعل امر کے ساتھ متصل آتے ہیں وہ ہے یا مخاطبہ، الف الاثنین، واو الجماعہ، نون النسوہ۔ تو یہ کچھ ضمائر ہیں اور اس کی تفصیل ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مثالوں کو دیکھو۔ الامثلۃ، مثالیں۔ فہمت دروسی، فہمت دروسی، میں نے اپنے سبقوں کو سمجھ لیا۔ تو فہمت، اس کے آخر میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر رفع ہے اور بارز ہے، ظاہر ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ متصل ہے فعل ماضی کے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ تا فعل ماضی کے ساتھ متصل آتا ہے، یہ بھی ایک ضمیر ہوتی ہے، اور یہ اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر رفع بارز، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ فہمتو ہو، صرف فہمتا بھی ہو سکتا ہے، فہمتی بھی ہو سکتا ہے، فہمتم بھی ہو سکتا ہے، فہمتما بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری ضمائر، یہ تا جو ہے یہ ضمیر رفع ہے۔ اس کے بعد دوسری ہم نے کہا تھا کہ نا ضمیر ہے کہ جو فعل ماضی کے ساتھ متصل آتی ہے، وہ ہے فہمنا، فہمنا دروسنا، ہم نے اپنے سبق کو پہچان لیا، سمجھ لیا۔ تو فہمنا، یہ نا جو ہے یہ ضمیر رفع ہے۔ ضمیر رفع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور دروسنا یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ التلمیذان فہما دروسہما، دونوں شاگردوں نے اپنے سبقوں کو پہچان لیا، سمجھ لیا، معلوم ہو گیا ان کو۔ التلامیذ فہموا دروسہم، تو فہما اور فہموا یہ الف الاثنین اور واو الجماعہ، اور التلمیذات فہمنا، فہمنا میں نون النسوہ، یہ سارے وہ ضمائر ہیں کہ جو فعل ماضی کے ساتھ متصل آتے ہیں۔ اب فعل مضارع کے ساتھ کون سے ضمائر متصل آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا تھا کہ یا المخاطبہ، جیسے انتی تفہمین دروسہ کی، آپ اپنے اسباق کو سمجھتی ہو۔ الولدان یفہمان دروسہما، یہ الف الاثنین ہے کہ دونوں بچے اپنے سبقوں کو سمجھتے ہیں۔ انتم تفہمون دروسکم، تم سب اپنے سبق کو سمجھتے ہو، تو واو الجماع آ گیا۔ البنات یفہمن دروسہن، لڑکیاں بھی اپنے سبق سمجھتی ہیں، تو یہاں پر یفہمنا نون النسوہ بھی آ گیا۔ تو یہ جو ضمائر ہیں یا مخاطبہ، واو الاثنین، اور جو ہے وہ واو الجماع، اور الف الاثنین، واو الجماع اور نون النسوہ، یہ ضمائر رفع متصلہ بالمضارع ہیں۔ اب اس کی دیکھ لیں فعل امر کی۔ تو افہمی دروسہ کی، افہمی دروسہ کی، اپنے سبقوں کو سمجھ لو۔ تو افہمی میں یا المخاطبہ آ گیا، افہما دروسکما واو الف الاثنین آ گیا، اور افہموا دروسکم، تم سب اپنے سبقوں کو سمجھو، یہاں پر واو الجماع آ گیا، اور افہمن دروسکن، یہاں پر نون النسوہ آ گیا۔ تو یہ ضمائر رفع ہے، اور یہ سارے کے سارے متصل ہیں افعال کے۔ امامک ثلاثۃ اقسام من الامثلہ، آپ کے سامنے مثالوں کی 3 قسمیں ہیں۔ القسم الاول یشتمل علی افعال ماضیہ، پہلی قسم مشتمل ہے افعال ماضیہ پر، والثانی علی افعال مضارعہ، اور دوسری قسم مشتمل ہے افعال مضارعہ پر، والثالث علی افعال امریہ، اور تیسری قسم مشتمل ہے افعال امریہ پر۔ ونريد في هذا الدرس، اور ہم چاہتے ہیں اس سبق میں ان نحصر لك ضمائر الرفع البارزة المتصلة بالافعال بانواعها الثلاثة، کہ ہم آپ کے لیے منحصر کر دیں، آپ کے لیے جو ہے ہم اس کو یکجا کر دیں ضمائر رفع بارزہ متصلہ کو، جو کہ متصل ہوتے ہیں افعال کے، بانواعها الثلاثة، تینوں قسموں کے افعال کے۔
تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ فَإِذَا نَظَرْتَ فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، جب آپ نے دیکھا پہلے قسم کی مثالوں میں، رَأَيْتَ أَنَّ ضَمَائِرَ الرَّفْعِ الَّتِي تَتَّصِلُ بِالْأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ، آپ نے دیکھا کہ ضمائر رفع جو کہ متصل ہوتے ہیں افعال ماضیہ کے، وہ تا ہے، اور تا متکلم کے لیے بھی آتا ہے فہمت، اور مخاطب کے لیے بھی آتا ہے جیسے فہمت، اور مخاطبہ کے لیے بھی آتا ہے فہمتی، اور مخاطبین کے لیے بھی آتا ہے فہمتما، مخاطبین کے لیے بھی آتا ہے فہمتم، ٹھیک ہے، اور مخاطبات کے لیے بھی آتا ہے فہمتن۔ اور نہ الف الاثنین، نہ جو جمع کے لیے آتا ہے فہمنا، اور الف الاثنین جو تثنیہ کے لیے آتا ہے الف، اور واو الجماع اور نون النسوہ، یہ سارے فعل ماضی کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَمْثِلَةَ الْقِسْمَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، اور جب آپ نے دوسری اور تیسری قسم کی مثالوں میں آپ نے غور کیا، رأیت ان ضمائر الرفع التي تتصل بالمضارع والامر، آپ نے دیکھا کہ وہ ضمائر رفع کی جو متصل ہیں فعل مضارع اور فعل امر کے، وہ یا مخاطبہ ہے، الف الاثنین ہے، واو الجماع، نون النسوہ ہے۔ ضمائر رفع کے ضمائر البارزہ جو کہ ظاہر ہیں، التي تتصل بالماضی جو کہ ماضی کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، وہ ہے تا، نا، الف الاثنین، واو الجماع، نون النسوہ۔ ضمائر الرفع البارزہ التي تتصل بالمضارع والامر، وہ ضمائر رفع کی جو متصل ہیں فعل مضارع اور فعل امر کے، وہ ہے یا المخاطبہ، الف الاثنین، واو الجماع، نون النسوہ۔ تمرینات: بین ضمائر الرفع المتصلة بالافعال التي في العبارات الآتیہ ثم اذکر ما بقي منها، وہ ضمائر رفع جو کہ متصل ہیں افعال کے آنے والی عبارات میں، ان کو بیان کرو، پھر جو باقی ہیں ان کو بھی ذکر کرو۔ خرجت مع طائفة من الأصدقاء لزيارة دار الآثار العربية فمشينا إليها وقد تخلف اثنان منا أراد أن يزور معهدا آخر فقابلنا رجال الدار وشرحوا لنا كثيرا من الآثار العجيبة ورأينا الناس يتأملون صناعة أجدادهم وكأنها تناديهم أن اعملوا كما عملوا تصلوا إلى ما وصلوا۔ ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مستندا إلى كل ما يتصل به من ضمائر الرفع البارزة۔ تو یہ سارے تمرینات ہیں، اور ان تمرینات کا حل بھی اس کتاب کے اندر کم از کم ایجابات التمرینات کے نام سے موجود ہے۔ ایجاب التمرینات نیٹ پر آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے۔